السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مختلف انٹرویوز میں خلافت راشدہ کے حوالے سے مختلف انداز سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے نمایاں پہلو کیا ہیں، وہ بیان کریں، یا خلافت راشدہ کی وہ خصوصیات کیا ہیں جو اس کو دوسرے دیگر ادوار سے نمایاں کرتی ہیں، یا خلافت راشدہ کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم خلافت راشدہ کی اہم خصوصیات اور ان پہلوؤں کو ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اسے ایک روشن دور قرار دیتی ہیں اور دیگر تمام اطوار سے نمایاں قرار دیتی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت انتخاب خلافت ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خلیفہ کا انتخاب عام عوام الناس کی رائے اور ان کے مشورہ سے ہوتا تھا۔ اس دور میں خلافت طاقت یا موروثی طریقے سے برسر اقتدار آنے والی امارت ان کی رائے میں خلافت نہیں کہلاتی تھی، بلکہ یہ ایک انتخابی منصب تھا جس سے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے ان کو حضرت عمر نے تجویز کیا، اور مدینہ کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ حیثیت رکھتے تھے، کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کے حق میں وصیت لکھوائی اور مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے وہ وصیت ان کے سامنے سنائی، اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب کو جانشین مقرر کر رہا ہوں، لہذا تم ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کو آپس میں رائے اور مشورہ سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے اور اس پر عوام الناس کی رائے بھی لے لی جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عوام کے مشورہ اور رائے سے خلیفہ بنے تھے۔ تو انتخاب خلافت یہ ایک بہت اہم خصوصیت ہے کہ خلیفہ کا انتخاب شورائی اور باہمی مشورے کے انداز میں ہوتا تھا۔ دوسری خصوصیت شورائی حکومت ہے۔ چاروں خلفاء کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے، یعنی ہر معاملے میں خلفاء، مقتدر صحابہ اور دیگر اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کر کے مختلف امور سر انجام دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص صحابہ کو بلاتے تھے، جب بھی کوئی مہم پیش آتی تھی تو ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جمع قرآن کا مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے دیا تو اس پر مشورہ کیا گیا، مختلف صحابہ سے آراء لی گئیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنہ ہجری کا آغاز کیا تو اس پر مختلف صحابہ سے مختلف مجالس میں بار بار وقتاً فوقتاً مشورے لیے گئے۔ تو یہ دوسری اہم خصوصیت ہے کہ اس میں خلیفہ اپنی منمانی نہیں کرتا تھا، بلکہ اہل الرائے لوگوں کو اپنے مجلس میں بٹھا کر ان سے مشورہ کیا کرتا تھا اور اس کے بعد معاملات طے کیا کرتے تھے۔ تیسری اہم خصوصیت بیت المال کے امانت ہونے کا تصور۔ خلفائے راشدین بیت المال کو اللہ تعالیٰ اور عوام الناس کی امانت تصور کرتے تھے۔ وہ بیت المال کو خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے، اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں سے قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا، اور اس کی مثالیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں نمایاں ہیں۔ چوتھی خصوصیت حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرما روا ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں کس پالیسی پر عامل تھے، ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے منبر سے تقریریں کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا۔ مختلف مواقع پر خلفائے راشدین نے لوگوں سے بارہا اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو آپ ہماری اطاعت کریں، اور حاکم اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور چاروں خلفاء کے جو خلیفہ بننے کے بعد ان کے جو ابتدائی خطبات ہیں ان میں اسی بات کا ایک ذکر ملتا ہے۔ پانچویں خصوصیت قانون کی بالاتری۔ خلفائے راشدین اپنی ذات کو بھی قانون سے بالاتر نہیں رکھتے تھے، بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور مملکت کے ایک عام شہری، مسلمان ہو یا ذمی کو مساوی قرار دیتے تھے۔ قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے، مگر ایک شخص قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی ویسا ہی آزاد تھا جیسا کسی عام شہری کے معاملہ میں۔
نمبر 6، عصبیتوں سے پاک حکومت۔ اسلام کے ابتدائی دور کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کی روح کے مطابق قبائلی، نسلی اور وطنی عصبیتوں سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان سلوک کیا گیا۔ 7ویں خصوصیت دور خلافت راشدہ کی، وہ ہے روح جمہوریت۔ اس خلافت کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی اور خلفاء ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے۔ وہ خود اپنے اہل شورا کے درمیان بیٹھتے اور مباحثوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی، نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی وجود تھا۔ آزادانہ فضا میں ہر شریک مجلس اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیتا تھا۔ تمام معاملات اہل حل و عقد کے سامنے بے کم و کاست رکھ دیے جاتے تھے اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا تھا۔ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کسی کے رعب، اثر یا کسی کے مفاد کی پاسداری یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر۔ پھر یہ خلفاء اپنی قوم کا سامنا صرف شورا کے واسطہ ہی سے نہ کرتے تھے، بلکہ براہ راست ہر روز 5 مرتبہ نماز باجماعت میں، ہر ہفتے جمعہ کے اجتماع میں، ہر سال عیدین اور حج کے اجتماعات میں ان کو قوم سے اور قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے اور کسی چوکیدار اور دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے اہتمام کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے، اور ان تمام مواقع پر عام لوگوں کو ان کو ٹوکنے کا، روکنے کا اور ان سے سوال کرنے کا عام حق تھا۔ تو یہ اہم اور بنیادی خصوصیات ہیں جو خلافت راشدہ کو دیگر ادوار سے نمایاں کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔